ہوں میں شیر محمد قادری صاحب آپ کی طرف، رمضان کا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے، ہمیں کیا درس دے کے جا رہا ہے؟ اب ہم نے جو باقی رہ گیا کس طرح نیکیاں سمیٹنی ہیں، ابھی بھی موقع ہے، شب قدر کو کس طرح تلاش کرنا ہے اور شب قدر کا اجر کیا ہے اگر ہم تلاش کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کس طرح کوشش کرنی چاہیے ابھی بھی؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت سوال کی طرف آپ نے یہ توجہ مبذول کروائی ہے۔ جی شب قدر جو ہے، جی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ پورا گزار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو ذہنی توازن جس کا ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ چرخہ کاٹتی رہتی تھی بیٹھ کے، اچھا، اور جتنا چرخہ اس نے کاتا ہوتا تھا نا، وہ بعد میں بیٹھ کے اس سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ صحیح۔ ماہ رمضان کا ماہ مقدس آتا ہے، اچھا، ہم اس میں قیام بھی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، ساری عبادات، جملہ، قیام، رکوع، سجود، تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، سارا کچھ، روزہ، سارے معاملات کرتے ہیں۔ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس عورت کی طرح سب کچھ ضائع کر ڈالتے ہیں۔ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے وہ سب کچھ نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس وقت فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان تو جکڑا گیا، شیطان تو پابند ہو گیا، پابند سلاسل ہو گیا، لیکن ایک اور بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، جس کے لیے ہم نے ایک باہر کا دشمن تھا، ایک اندر کا دشمن ہے۔ بڑا دشمن جو تھا وہ اندر کا ہے، یہ چھوٹا دشمن ہے جس پہ ہم الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے نا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، ایمانم و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانم و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ، ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے سابقہ جتنے گناہ تھے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی روایت میں تیسرا آخری حصہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب لیلۃ القدر ہے کیا؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ حضور تشریف لائے رحمت کا تاج پہن کر تو اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ تشریف لائے تو دعا یہی تھی، رب حبلی امتی امتی، رب سلم امتی امتی، رب اغفر امتی امتی، مولا میری امت کا خیال کرنا، مولا میری امت کی بخشش فرمانا، مولا میری امت کو سلامتی عطا فرمانا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ پریشانی کیا تھی؟ حضور کے ذہن میں خیال آیا کہ مولا پچھلی امتوں کی تو عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، میری امت جو ہے اس کی عمر تو بہت قلیل ہے، 50 سال، 40 سال، 45 سال، ابھی تو ایوریج نکالیں آپ تو میرے خیال سے 40-45 سال عمر بچتی ہے، تو 60 سال، 70، زیادہ سے زیادہ 80 سال، تو 80 سال کی عمر ہوگی تو اس میں کیا وہ کمائیں گے، کیا بندگی بجا لائیں گے، کیا تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے؟ ابھی یہ قلب مصطفیٰ میں خیال آیا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی برگاہ میں یہ خوشخبری سناؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا بات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا میرے حبیب رنجیدہ خاطر نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، پریشان نہ ہو۔ میرے حبیب کیا ہوا جو پہلے امتوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی، میرے حبیب تیرا وہ امتی کتنا خوش نصیب ہوگا، زندگی تو زندگی رہی، ایک رات کو تلاش کر لے، صرف ایک رات کو، اور تم کیا جانو کہ وہ ایک رات کیا ہے، وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے وہ رات۔ ان کی ہزاروں مہینوں کی عبادت ایک طرف، پہلی امتوں کی، سابقہ امتوں کی، اور محبوب تیرا امتی ایک رات میری بارگاہ میں کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، بس کرنا کیا ہے، اس نے اس رات کو حالت ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ تلاش کرنا ہے۔ جب اس رات کو پا لے گا تو ایک رات کی عبادت ہوگی۔ مولا وہ رات کتنی ہے؟ فرمایا وہ رات اتنی ہے 83 سال اور 4 ماہ پر محیط ہے وہ ایک رات۔ رات ایک ہے، 83 سال
4 माह पे मुश्तमिल है, यानी उसकी फजीलत व अहमियत इतनी है। मगर सवाल पैदा होता है कि हालत ईमान और मुहासबा नफ्स क्या है। मुहासबा नफ्स ये है कि रमजान हमें ये पैगाम और मैसेज देता है कि हमने इस माह मुकद्दस में जहां लैलतुल कद्र को तलाश करना है, जहां रमजान के रोजे रखने हैं, जहां क़याम रुकू सुजूद करना है, वहीं उसी के साथ मुहासबा नफ्स जरूरी है, यानी नफ्स पे कंट्रोल जरूरी है। और वो माह मुकद्दस के अलावा और कोई ऐसी घड़ी लम्हा नहीं आता कि जो हमें ऐसा मौका मुहैया करे कि जिसमें हम अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकें। भूख भी होती है, खामोशी भी होती है, तन्हाई भी होती है, एतिकाफ भी होता है, क़याम भी होता है, सयाम भी होता है। सारे मामलात इस माह मुकद्दस में होते हैं। वो चीजें जो मुहासबा नफ्स यानी नफ्स को कंट्रोल करने का सबब बनती हैं, तो नफ्स को कंट्रोल किया जाए इस माह मुकद्दस में, ताकि दूसरा जो शैतान है यानी कि दूसरा दुश्मन, उसके खुल जाने से पहले एक दुश्मन है, जो दुश्मन है वो एक दुश्मन है, एक दुश्मन के साथ मुकाबला करना आसान होता है। तो ये जो चंद घड़ियां बाकी हैं, इस नफ्स के साथ लड़ाई जारी रखें, ताकि उस दूसरे दुश्मन के खुल जाने से पहले पहले हम इसका मुकाबला करके इस पर अपना गलबा पा सकें, ताकि फिर उसके साथ मुकाबला हमारे लिए आसानी पैदा कर सके। इस दुश्मन की